بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈریمر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کے لیے لایا ہوں دوسرا ٹوٹوریل پاکستان سٹڈی سے ریلیٹڈ، جہاں سے ایم سی کیوز آتے ہیں ایٹا کے لیے، این ٹی ایس، کے پی پی ایس سی یا جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے، وہاں سے میں نے تقریباً وہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ میں نے گیدر کیا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا جو پہلا ٹوٹوریل ہے پاکستان سٹڈی کا، وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ میں بھی جا سکتے ہیں، ادھر اس کا ایک الگ سا پلے لسٹ ہے پاکستان سٹڈی کا، اور اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالوں گا۔ زیادہ تر جو ایم سی کیوز اکثر اوقات جو ایم سی کیوز آتے ہیں ڈیٹ سے ریلیٹڈ، تو اس کے لیے میں نے ہسٹری آف پاکستان کے نام سے ایک پلے لسٹ بنایا ہے، وہ بھی اس چینل پہ آپ جا کے وہ اس کا ایک الگ سا پلے لسٹ ہے جس کا میں لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈیٹس وغیرہ وہ میں نے بڑے ایک لاجیکل آرڈر کے ساتھ وہ میں نے 1947 سے لے کے وہ اس طرح میں نے دیے ہیں، اور ابھی بس اللہ کا نام لے کے ابھی شروع کرتے ہیں جی۔ تو وہی جو پہلا جو ویڈیو جو تھا پاکستان سٹڈی سے ریلیٹڈ، تو اسی طرح وہی میتھڈ سے ہم چلتے ہیں کہ جہاں سے وہ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، اور یہ ایک سینٹنس کے فارم میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو تھرڈ کانسٹیٹیوشن واز انفورسڈ آن، یعنی کہ پاکستان میں ٹوٹل 3 کانسٹیٹیوشن آئے تھے۔ پہلا جو تھا وہ 1956 تھا، دوسرا 1962 تھا جو کہ میں نے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کیے ہیں بڑی بریفلی، اور ابھی تیسرا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کب انفورس ہوا یعنی کب نافذ ہوا، تو وہ نافذ ہوا 14 اگست 1973 کو، ٹھیک ہے جی۔ صرف یہ مطلب یہ آپ کے ذہن میں نہیں، مطلب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ کب نافذ ہوا، تو 14 اگست 1973۔ اب جو باقی جو یہاں پہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کس نے ڈرافٹ کیا تھا، تو ڈرافٹڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو، یعنی کہ اس نے بنایا تھا، اور اس میں 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بڑا کلیدی کردار جو ہے نا وہ ادا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹوٹل نمبر آف آرٹیکلز کتنے ہیں، تو اس میں ٹوٹل نمبر آف آرٹیکلز جو ہے نا وہ 280 ہے، 280 آرٹیکلز ہے اس میں، اور اس میں پارلیمانی طرز کی حکومت تھی، یعنی کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، جس میں جو زیادہ تر پاور جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہی ہوتا ہے، اور یہ بائی کیمرل لیجسلیشن واز پرووائڈیڈ۔ بائی کیمرل سے مراد یعنی کہ 2 ٹائپ آف لیجسلیشن، اگر کوئی بل پاس کرنا ہوتا ہے تو پہلے یعنی کہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ سے بھی پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو 2 ہاؤسز ہوتے ہیں بائی کیمرل میں، ایک ہوتا ہے نیشنل اسمبلی پاکستان کا، اور ایک ہے سینٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایم از الیکٹڈ بائی نیشنل اسمبلی اونلی، یعنی نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہوتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ از الیکٹڈ بائی دی پروونشنل اسمبلی، نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ۔ اس میں تینوں اسمبلیز یعنی کہ تینوں جو 2 ہاؤسز ہو گئے، ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پروونشنل اسمبلیز ہے پوری جو 4 صوبوں کی، تو وہ انوالو ہوتی ہے۔ اور ابھی جو ٹوٹل ممبرس ان سینٹ میں ٹوٹل ممبرس کتنے ہوتے ہیں یہ بھی اکثر آتے ہیں، تو اس میں جو ٹوٹل ممبرس ہیں وہ ویسے 104 ہوتے ہیں۔ جو اس کا یہ جو کیلکولیشن ہے کہ 23 فرام ایچ پروونس، جو ان کے 4 پروونسز ہیں، ایک ہے خیبر پختونخوا سے 23 پنجاب سے، 23 سندھ سے، اور 23 بلوچستان سے۔ 8 جو ہے نا وہ سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں فاٹا سے، اور 4 جو سینیٹر ہوتے ہیں وہ آئی سی ٹی یعنی کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کیلکولیشن، 23 فرام بلوچستان، 23 فرام سندھ، 23 فرام خیبر پختونخوا، 23 فرام پنجاب، تو یہ ٹوٹل 92 ہو گئی۔ 8 سینیٹر آر الیکٹڈ فرام فاٹا، یہ فاٹا سے 8 ہوتے ہیں، اور 4 جو ہے نا وہ آئی سی ٹی سے، تو ٹوٹل یہ ہو گئی 104۔ لیکن ڈیو ٹو 25th امینڈمنٹ، ابھی جو ریسنٹلی 2018 میں ایک امینڈمنٹ ہوا تھا، اس کو 25 یعنی کہ یہ 25واں امینڈمنٹ تھا ہماری کانسٹیٹیوشن میں 1973 کی، تو اس کانسٹیٹیوشن میں اٹ ول بی ریڈیوس ٹو 96 ان 2024، یعنی کہ 2024 میں یہ جو نمبر ہے یہ 96، پہلے جو 104 تھا وہ 96 میں گا۔ اب کیا وجہ ہے کہ یہ 96 میں، چونکہ فاٹا کو جو ہے نا وہ مرجر ہو گیا فاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ، تو اس کے جو 8 سینیٹرز تھے وہ ختم ہو گئی، اور ابھی جو فاٹا اور خیبر پختونخوا ایک ہی صوبہ ہوگا، تو اس طرح
وہ جو نمبر ہوگا وہ ریڈیوسڈ ہوگا ٹو 96. ٹھیک ہے جی. کرنٹلی جو اسٹرینتھ ہے یہ 100 ہے. کیوں 100 ہے؟ کیونکہ جو 4 سینیٹرز تھے فاٹا کے وہ ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی جو رہے ہیں وہ 100 ہے. تو 2024 میں یعنی کہ یہ 2021 سے لے کے 2024 کا سیشن جو ہے اس میں 100 ہوں گے اور 2024 کے بعد وہ پھر ریڈیوس ہوگا 96 کو. ٹھیک ہے جی. سینیٹرز آر الیکٹڈ فار 6 ایئرس یعنی کہ جو سینیٹرز ہوتے ہیں وہ 6 سال کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے. اور سینٹ الیکشن آر ہیلڈ آفٹر ایوری 3 ایئر. ہر 3 سال بعد جو ہے نا آدھے سینیٹر ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آدھے نئے آتے ہیں. تو ہر 3 سال کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن ہوتا ہے. جس طرح وہ ریسنٹلی جب بھی ہوا تھا وہ 2021 کو اور جو نیکسٹ ہوگا وہ 2024 کو. اس طرح 2027 ہر 3 سال بعد وہ ہوں گے. تو 2024 کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہے یعنی کہ مرجر آف فاٹا کی وجہ سے ان کے جو 8 سینیٹرز تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ جو فگر تھا جو 104 تھا تو وہ آ گیا 96 کو کیونکہ 8 سینیٹرز جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. اس طرح یہ دیکھیں نمبر آف آرٹیکل ان ڈفرنٹ یعنی کہ ہماری جو 3 کانسٹیٹیوشن ابھی تک ہے آئے ہیں مطلب ایک 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے تو اس میں نمبر آف آرٹیکلز تھے 234. جو 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو نمبر آف آرٹیکلز تھے وہ 250 تھے اور جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں نمبر آف آرٹیکلز جو ہے وہ 280 ہے. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑا سا وہ جغرافی کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو ٹوٹل ایریا آف پاکستان. اب ایریا آف پاکستان یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ یہ ہے 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر. لیکن اس میں سے ابھی جو ٹیسٹ وغیرہ میں ہے اس میں اس قسم کے پوائنٹس بھی آتے ہیں کہ یعنی ایریا آف پنجاب کتنا ہے تو وہ ہے 205,334 یعنی کہ 2,05,334 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس طرح ایریا آف سندھ جو ہے نا وہ 1,40,914 اسکوائر کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے جی. ایریا آف بلوچستان جو ہے وہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر ہے اور ایریا آف خیبر پختونخوا جو ہے وہ 74,521 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس طرح ایریا آف فاٹا جو ہے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا جو ہے نا وہ 27,220 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو اگر ہم ایریا وائز بات کریں تو سب سے جو بڑا صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے اور اس کا ایریا کتنا ہے 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر. اس کے بعد جو دوسرا بڑا صوبہ ہے ایریا وائز تو وہ ہے پنجاب جس کا جو ایریا ہے 2,05,334 اسکوائر کلومیٹر اور جو سندھ ہے اس کا جو ایریا ہے 1,40,914 اسکوائر کلومیٹر. اور اس طرح جو خیبر پختونخوا ہے وہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے جس کا ایریا ہے 74,521 اسکوائر کلومیٹر. اب اگر مرجر کی بات کی جائے تو یہ جو ہے نا یہ دو یعنی کہ کے پی کا جو ایریا ہے اور فاٹا کا وہ سم اپ ہو کے بھی وہ تقریباً 1 لاکھ تک وہ پہنچ سکتا ہے یعنی کہ 1 لاکھ لگ بھگ اس طرح کا ہوتا ہے 1 لاکھ اور 1 لاکھ تقریباً 1 لاکھ کوئی 10,000 یا اس طرح کا لگ بھگ ہوگا لیکن 1 لاکھ سے اباو ہوگا. پھر بھی ایریا وائز جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے. اس کے بعد پنجاب ہے. اس کے بعد سندھ ہے اور اس کے بعد کے پی ہے. اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو سب سے بڑا جو صوبہ ہے وہ ہے پنجاب. اس کے بعد سندھ پھر خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان. بلوچستان میں سب سے کم آبادی ہے اور سب سے زیادہ جو ایریا ہے وہ بلوچستان کا ہے. اس طرح پاکستان یہ بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہے یہ اکثر پوچھی جاتے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ٹیسٹ وغیرہ میں کہ پاکستان کے پہلے CNC کمانڈر ان چیف کون تھے. پہلے جو ہے نا عہدہ نہیں تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ وہ تو پھر بعد میں آ گیا. پہلا جو تھا وہ کمانڈر ان چیف تھا تو وہ پاکستان آرمی کے کون تھے تو وہ تھے فرینک میزری. فرینک میزری واز دی فرسٹ CNC آف پاکستان آرمی. ٹھیک ہے جی. اس طرح یہ بھی مطلب وہ آ سکتا ہے اس طرح لیکن اتنی آسانی سے آج کل بڑا کمپٹیشن ہے تو وہ مارکس نہیں دیتے. تو اگر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ فرسٹ CNC آف پاک نیوی کون تھے یعنی پاکستان نیوی کی پہلی CNC کون تھے تو وہ تھے جیفرڈ جیمز. جیفرڈ جیمز واز دی فرسٹ CNC آف پاک نیوی. اس طرح فرسٹ CNC آف پاک ایئر فورس یعنی کہ پاکستان ایئر فورس کے پہلے CNC کون تھی کمانڈر ان چیف تو وہ تھی پیری کین. سو یہ 3 یاد رکھنے پڑیں گے آپ کو کہ فرینک میزری واز دی فرسٹ CNC آف پاکستان آرمی. جیفرڈ جیمز واز دی فرسٹ CNC آف پاکستان نیوی اور پیری کین واز دی فرسٹ CNC آف پاکستان ایئر فورس. اب اس کے ساتھ ہی یہ پوائنٹس بھی اکثر پوچھتے ہیں فرسٹ مسلم CNC آف پاکستان آرمی یعنی کہ پاکستان آرمی کے مسلمان CNC کون تھے.
تو پاکستان آرمی کی تھی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، جو کہ بعد میں پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بنے. 1962 کا کانسٹیٹیوشن بھی اس نے فریم کیا تھا اس کے ٹائم میں. اور جو فرسٹ مسلم سی این سی آف پاکستان نیوی کے پہلے مسلمان سی این سی کون تھے؟ تو وہ تھے ایڈمرل محمد صدیق صاحب جو تھے وہ پاکستان کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف تھے پاکستان نیوی کے. اور اس کے بعد جو فرسٹ مسلم سی این سی آف پاکستان ایئر فورس وہ کون تھی؟ یعنی کہ پاکستان ایئر فورس کے جو مسلمان کمانڈر ان چیف کون تھے؟ تو وہ تھے ایئر مارشل اصغر خان. ایئر مارشل اصغر خان واز دی فرسٹ مسلم سی این سی آف پاکستان آرمی. تو یہ سارا ریوائز کر کے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان واز دی فرسٹ مسلم سی این سی آف پاکستان آرمی. ایڈمرل محمد صدیق واز دی فرسٹ مسلم سی این سی آف پاکستان نیوی. اور ایئر مارشل اصغر خان واز دی فرسٹ سی این سی آف پاکستان ایئر فورس. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اور اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، اور مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ جی.